بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ تبوک کے وقت صحابہ کرام کے کھانوں میں برکت۔ ارباز فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتا تھا، حضر میں بھی اور سفر میں بھی۔ ایک رات میں نے دیکھا اور ہم تبوک میں تھے یا ہم کسی ضرورت سے گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو حضرات تھے عشاء کا کھانا کھا چکے تھے۔ آپ نے فرمایا تو شروع رات کہاں تھا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جہال بن سراقہ، عبداللہ بن معقل مزنی بھی آ گئے ہیں، ہم تین ہو گئے اور ہم تینوں بھوکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز طلب کی جس کو ہم کھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ پانی پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو آواز دی کہ کیا کچھ ہے؟ انہوں نے چمڑے کی تھیلی نکالی اور اسے جھاڑا اور 7 کھجوریں نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا اور کہا کھاؤ۔ ہم سب نے کھایا، پس میں نے اسے شمار کر کے کھایا۔ جو کھجوریں میں نے کھائیں ان کی گٹلیاں میرے ہاتھ میں تھیں اور میرے دونوں ساتھی بھی اس طرح کھا رہے تھے۔ ہر ایک نے ان میں سے 50 کھجوریں کھائیں اور ہم نے اپنے ہاتھ ہٹائے تو 7 کھجوریں اسی طرح تھیں جیسا کہ پہلے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، ان کو اپنے تھیلے میں اٹھا کر رکھ لو۔ سو جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن رکھا اور فرمایا کھاؤ اور اللہ کا نام لو۔ سو ہم نے کھایا اور سیر ہو گئے اور آج ہم 10 آدمی تھے۔ پھر ہم نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور وہی 7 کھجوریں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں رب عز و جل سے حیا نہ کرتا تو ان کھجوروں سے ہم مدینے پہنچتے تک کھاتے رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف واپس آئے تو اہل مدینہ میں سے ایک لڑکا دکھائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کھجوریں اس لڑکے کو دے دیں اور اس نے انہیں چبانا شروع کر دیا۔ گھی کا مشکیزہ۔ عمرو اسلمہ نے بیان کیا ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے اور میں سفر میں گھی کے مشکیزے پر مقرر تھا۔ میں نے مشکیزہ دیکھا تو جو اس میں تھا کم ہو گیا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور اس مشکیزہ کو دھوپ میں رکھ کر سو گیا۔ میری آنکھ مشکیزہ کی آواز سے کھلی، میں کھڑا ہوا اور میں نے اس کا سر پکڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو فرمایا کہ اگر اسے چھوڑے رکھتا تو ساری وادی میں گھی بہتا۔ حضرت خباب بن ارت کی صاحبزادی بیان کرتی ہیں کہ میرے باپ کسی غزوہ میں چلے گئے اور ہمارے لیے صرف ایک بکری چھوڑ گئے اور فرما گئے کہ جب تم اس بکری کا دودھ نکالنے کا ارادہ کرنا تو اسے اصحاب صفا کے پاس لے جانا۔ صاحبزادی فرماتی ہیں کہ میں اس بکری کو لے گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کو پکڑا اور اس کے پیر میں ہکال ڈالی اور دھونا شروع کر دیا اور فرمایا کہ تمہارے پاس جو برتن ہے اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں گئی اور مجھے اس برتن کے سوا کچھ نہیں ملا
جس میں آٹا گوندا کرتے ہیں۔ میں اسے لے آئی، آپ نے دودھ دوہا اور وہ برتن بھر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور پیو اور پڑوسیوں کو بھی پلاؤ، اور جب تمہارے دودھ دھونے کا ارادہ ہو تو اسے میرے پاس لے آنا۔ تو میں صبح شام اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاتی، اور ہم تو بڑے خوشی میں ہو گئے، یہاں تک کہ میرے باپ لوٹ آئے اور اس بکری کو لیا اور اس کا دودھ دھونا شروع کر دیا، تو وہ بکری اپنے پرانے دودھ پر لوٹ آئی۔ تو میری ماں نے کہا، تم نے ہماری بکری خراب کر دی ہے۔ والد نے پوچھا کیوں؟ ماں نے کہا، یہ تو تغار بھر کر دودھ دیتی تھی۔ حضرت خباب نے فرمایا کہ کون دوہا کرتا تھا؟ میری ماں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے ماں باپ نے کہا، مجھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کر رہی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ برکت والا ہے۔ صحابہ کرام بے موسم انگور کھا رہے تھے۔ معاویہ بنت حجیر بن ابی وہاب سے روایت ہے کہ یہ اسلام لا چکی ہیں اور بیان کرتی ہیں کہ حضرت خبیب میرے گھر قید کر دیے گئے۔ میں نے ان کی طرف دروازہ کی دراز سے جھانکا تو ان کے ہاتھ میں انگور کا اتنا بڑا خوشہ تھا کہ جتنا آدمی کا سر ہوتا ہے، یہ اسے کھا رہے تھے، اور یہ موسم تھا کہ جہاں تک میرے علم میں ہے اس موسم میں انگور نہیں کھایا جاتا تھا۔ مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں، اس کے لیے ہمارے چینل کو اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔